بسم الله الرحمن الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج اس ویڈیو میں حضور سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند واقعات بیان کیے جائیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ضرور مل جائے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ ان کے علم میں بھی مزید اضافہ ہو۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ بغداد شریف میں ایک عیسائی پادری نے لوگوں سے یہ کہہ کر گمراہ کرنا شروع کر دیا کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے اور تمہارے نبی نے کوئی مردہ زندہ نہیں کیا۔ یہ بات حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی تو آپ اس پادری کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے کہا کہ تم لوگوں کو کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے دوبارہ وہی بات کہی۔ یہ بات سن کر سرکار غوث پاک جلال میں آ گئے اور فرمایا، پادری، میں نبی نہیں ہوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نواسا ہوں اور ان کا غلام ہوں۔ اگر میں مردہ زندہ کر دوں تو کیا تو میرے نانا کا کلمہ پڑھ لے گا؟ پادری نے کہا ہاں۔ تب آپ نے فرمایا، مجھے کسی پرانی قبر پر لے جاؤ تاکہ میں تم کو مردہ زندہ کر کے دکھا دوں۔ پادری آپ کو ایک پرانی قبر پر لے گیا تو پیرانے پیر دستگیر نے فرمایا، یہ ایک گویے کی قبر ہے، اگر کہو تو یہ گاتا ہوا اٹھے۔ پادری نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارے نبی مردہ زندہ کرتے وقت کیا کہتے تھے؟ پادری نے کہا، کم باذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے اٹھ۔ پھر غوث اعظم نے جلال میں آ کر قبر کو پاؤں سے ٹھوکر لگائی اور فرمایا، کم باذنی، اٹھ میرے حکم سے۔ وہ مردہ قبر سے گاتا ہوا باہر نکل آیا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عظیم کرامت دیکھ کر وہ عیسائی مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح کا سامعین کرام، حضور غوث پاک کی دھوبی کا بھی واقعہ ہے۔ ان کا دھوبی عذاب قبر سے بخش دیا جاتا ہے۔ واقعہ وہ یوں ہے کہ سرکار غوث پاک کا ایک دھوبی تھا جو آپ کے کپڑے دھویا کرتا تھا۔ وہ فوت ہو گیا تو قبر میں منکر نکیر نے سوالات کیے تو اس دھوبی نے جواب دیا کہ میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دھوبی ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی، یا مولا، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ حکم آیا بخش دیا جائے۔ سامعین کرام، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دھوبی بھی یقیناً بہت اعلیٰ شان کا ولی ہے۔ بزرگوں کے تبرکات اللہ تعالیٰ کی نشانی ہوتے ہیں اور یہ دافع بلا و مصائب اور وسیلہ شفا ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی قمیص کو آنکھوں کی روشنی کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ قرآن میں ارشاد فرمایا گیا ہے، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا، میرا یہ کرتا لے جاؤ، اسے میرے باپ کے منہ پر ڈالو، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اسی طرح سامعین کرام، ایک سوداگر کا واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ ایک سوداگر جس کا نام ابو المظفر تھا، حضرت شیخ حماد علیہ رحمت الرضوان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ قافلہ تیار ہے، ملک شام کو جا رہا ہوں، سردست 100 اشرفیاں اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں اور اتنی قیمت کا سامان میرے پاس موجود ہے، دعا کیجئے کہ کامیاب لوٹوں۔ حضرت شیخ حماد نے فرمایا، تم اپنا یہ سفر ملتوی کر دو ورنہ زبردست نقصان اٹھاؤ گے، ڈاکو تمہارا سب مال لوٹ لیں گے اور تم کو قتل بھی کر دیں گے۔ سوداگر یہ خبر سن کر بڑا پریشان ہوا اور اسی پریشانی میں واپس آ رہا تھا کہ راستے میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مل گئے۔ پوچھا، کیوں پریشان ہو؟ سوداگر نے سارا قصہ سنا دیا۔ آپ نے فرمایا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم شوق سے ملک شام کو جاؤ، انشاءاللہ تعالی تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا اور تم بخیریت اور کامیاب لوٹو گے۔ چنانچہ سوداگر ملک شام کو روانہ ہو گیا۔
شام میں اسے بہت سا نفع ہوا اور وہ 1000 اشرفیوں کی تھیلی لیے ملک شام کو روانہ ہو گیا۔ ملک حلب پہنچا اور اتفاقاً وہ تھیلی کہیں رکھ کر بھول گیا۔ اسی فکر میں نیند نے غلبہ کیا اور سو گیا تو خواب میں دیکھتا ہے کہ کچھ ڈاکوؤں نے اس کے قافلے پر حملہ کر کے سارا سامان لوٹ لیا ہے اور اسے بھی قتل کر ڈالا ہے۔ یہ وحشت ناک خواب دیکھ کر سوداگر خواب سے چونکا تو دیکھا وہاں کچھ بھی نہ تھا، مگر اٹھا تو یاد آیا کہ اشرفیوں کی تھیلی میں نے فلاں جگہ پر رکھی تھی۔ چنانچہ جھٹ وہاں گیا تو تھیلی مل گئی اور خوشی خوشی بغداد واپس آیا، اور اب سوچنے لگا کہ میں پہلے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ملوں یا شیخ حماد رضی اللہ تعالی عنہ کو ملوں۔ اتفاقاً بازار میں حضرت شیخ حماد مل گئے اور دیکھ کر فرمانے لگے، پہلے جا کر غوث اعظم سے ملو کہ وہ محبوب ربانی ہے، انہوں نے تمہارے لیے 70 مرتبہ بارگاہ الہی میں دعا مانگی، تب کہیں جا کر تمہاری تقدیر معلق بدلی ہے جس کی میں نے تجھے خبر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ ہونے والے واقعے کو غوث اعظم کی دعا سے بیداری سے خواب میں منتقل کر دیا۔ یہ سنتے ہی سوداگر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، جن کے روحانی تصرف سے وہ قتل و غارت سے بچ گیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی حضور غوث اعظم نے فرمایا، واقعی میں نے تمہارے لیے 70 مرتبہ دعا مانگی تھی۔ اللہ اکبر۔ سامعین کرام، حضور غوث پاک کی زندگی میں بہت ساری کرامتیں ہوئیں، آپ کی کرامتیں بہت زیادہ ہیں۔ اسی طرح کا یہ واقعہ بھی ملاحظہ فرما لیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ کا بیان ہے کہ ایک دن دوران درس میں حضرت کا چہرہ مبارک ایک دم سرخ ہو گیا اور اپنی چادر کے نیچے ہاتھ ڈال کر نکالا تو ہاتھ سے پانی ٹپکنے لگا۔ آپ کے جلال و ہیبت کی وجہ سے کسی کو کچھ دریافت کرنے کی جرت نہیں ہوئی، مگر طالب علموں نے دن، تاریخ اور مہینہ نوٹ کر لیا۔ 2 ماہ کے بعد کچھ سوداگر حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ حضور، ہم سمندر میں اپنی کشتی پر تجارت کا مال لاد کر آ رہے تھے کہ یکایک سمندر میں طوفان آ گیا اور طوفان کے تلاطم اور موجوں کا تھپیڑوں میں ہماری کشتی ڈگمگانے لگی اور قریب تھا کہ ہمارا بیڑا غرق ہو جائے، مگر جب ہم نے اس مصیبت کے وقت میں آپ کو پکارا اور یا غوث المدد کا نعرہ لگایا تو ہم نے یہ دیکھا کہ پانی کی سطح پر ایک قدرتی ہاتھ نمودار ہوا اور اس نے ہماری کشتی کو طوفان کی موجوں سے نکال کر سلامتی کے ساتھ ساحل نجات پر پہنچا دیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ اور ملاحظہ فرمائیں۔ سامعین کرام، ایک بڑھیا نے اپنے لڑکے کو بارگاہ غوثیت میں پیش کر کے عرض کیا کہ حضور، اس کو اپنی غلامی میں قبول فرمائیں اور اس کو تصوف و سلوک کی تعلیم فرمائیں۔ چنانچہ یہ لڑکا عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن لڑکے کو دیکھنے کے لیے بڑھیا آئی تو یہ دیکھا کہ اس کا لڑکا جو کی روٹی بغیر سالن کے کھا رہا ہے اور ریاضت و مجاہدہ کے اثر سے بہت دبلا اور لاغر بھی ہو گیا ہے۔ پھر جب بڑھیا بارگاہ غوث اعظم میں حاضر ہوئی تو یہ دیکھا کہ آپ مرغی کا گوشت تناول فرما چکے ہیں اور اس کی ہڈیاں برتن میں پڑی ہوئی ہیں۔ بڑھیا نے عرض کیا کہ حضور، آپ نے میرے بچے پر کوئی شفقت نہیں فرمائی۔ آپ نے فرمایا کیسے؟ تو بڑھیا جھلا کر بولی کہ واہ، آپ تو اڑائیں مرغیاں اور میرا بچہ کھائے جو کی روٹیاں، یہ کہاں کی شفقت ہے؟ یہ سن کر حضرت غوث اعظم نے مرغی کی ہڈیوں کو جمع فرما کر اپنا دست مبارک ان پر رکھ دیا اور فرمایا، اے مرغی، تو اس خدا کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑی ہو جا جو گلی سڑی ہڈیوں کو زندہ فرما دے گا۔ حضرت کا یہ فرمان سنتے ہی مرغی زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی اور بزبان فصیح یہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الشیخ عبد القادر ولی اللہ۔
غوث پاک نے فرمایا کہ تیرا بیٹا جب اس قابل ہو جائے گا تو جو چاہے گا وہی کھائے گا۔ اللہ اکبر، یہ آپ کی کرامتیں ہیں۔ سامعین کرام، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ہی زیادہ کرامتیں ہیں جس کو ایک ہی ویڈیو میں بیان کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ ان کے علم میں بھی مزید اضافہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔